تھی، بال کھچڑی اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ بہرحال کھنڈر بتا رہا تھا کہ عمارت عظیم اور مضبوط تھی۔ کمرے میں 2 خدمتگار کنیزیں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک وہی کوتا قد حبشن تھی جس کا ذکر شاری نے کیا تھا۔ وہ بہت چالاک اور چست عورت نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی حاملہ پہاڑی بکری کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ زری گل یہاں موجود ہوتا تو اس عورت کو دیکھ کر اس کی رگِ ظرافت ضرور پھڑکتی۔ ممکن تھا کہ وہ اسے کوئی خوبصورت سا خطاب بھی دے دیتا یا پھر کوئی پھڑکتا ہوا فلمی گیت اس کے اعزاز میں سنا دیتا۔ لاہور میں انارکلی سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ ایسے ہی زری گل کی رگِ ظرافت پھڑکی تھی۔ اس نے ایک بہت موٹی عورت کے قریب سے گزرتے ہوئے کہہ دیا تھا، توبہ یہ متوالی چال، خوچے جھک جائے پھولوں کی ڈال۔ زری بائیسائیکل پر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تیزی سے نکل جائے گا، لیکن عورت اس سے زیادہ پھرتیلی نکلی۔ اس نے پاؤں سے جوتی اتار کر زری کو کھینچ ماری۔ شاید یہ واقعہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، لیکن جب زری گل گھر لوٹا تو اس کی کوٹ کی پشت پر زنانہ جوتی کا واضح نشان موجود تھا۔ مجبوراً زری کو ساری کہانی سنانا پڑی تھی۔ خیالات کی رو بہک کر زری گل کی طرف چلی گئی تھی، حالانکہ یہ ایک سنگین موقع تھا۔ میں ایک جنگجو خانہ بدور سردار کے روبرو پیش ہو رہا تھا۔ اشتعال کی حالت میں وہ میرے لیے کوئی بھی حکم جاری کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر میرا جسم گولیوں سے چھلنی کیا جا سکتا تھا۔ یہاں پوچھنے والا کون تھا؟ سردار ہی قانون اور سردار ہی عدالت تھا۔ میں نے سردار کو غور سے دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کس موڈ میں ہے۔ مجھے اس کا ہڈیوں بھرا چہرہ بالکل سپاٹ نظر آیا۔ آنکھیں بالکل سفید تھیں اور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ سرتاپا موت کے جنگل میں پھنسا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ میری آمد پر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ کنیزوں نے اسے سہارا دیا اور گاؤ تکیے کے سہارے بٹھا دیا۔ سردار نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کنیزیں مسلح شخص سمیت کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں اور سردار کمرے میں تنہا رہ گئے۔ بیٹھ جاؤ، سردار نے نہایت بارو مگر نحیف آواز میں کہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے بیٹھنے کو کہے گا۔ مجھے حیرت ہوئی، مگر اس حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جب سردار نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ نوجوان، اسوا نے مجھے تمہارے متعلق کافی کچھ بتایا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں، تم مدد کر سکتے ہو۔ وہ مقامی لہجے میں انگلش بول سکتا تھا۔ اس کا تلفظ حیرت انگیز طور پر درست تھا۔ یقیناً اس تلفظ کے پیچھے وہ حسین بلغارین خاتون تھی جو کبھی سردار شماس کی بیوی بنی تھی۔ میں سوالیہ نظروں سے سردار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شاری کو پانی کے ٹب میں ڈوبنے سے بچایا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید میری سانسیں اور مختصر ہو جاتی۔ اگر یہ احسان ہے تو آپ کی صاحبزادی نے ہمیں ہمارے جانی دشمنوں سے تحفظ دے کر یہ احسان بڑی اچھی طرح چکا دیا سردار۔ شاری کسی کی بات نہیں سنتی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہاری بات نہ صرف سنتی ہے بلکہ سہتی بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زیادہ دن جی سکوں گا۔ میں تم سے ایک ایسی بات کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ تک کسی سے نہیں کہی۔ پتہ نہیں یہ بات تم سے کہنے کا حوصلہ مجھے کیسے ہو گیا۔ خدا کرے کہ جو اعتماد میں تم پر کر رہا ہوں تم اس پر پورے اترو۔ آپ کی صاحبزادی نے جس طرح ہماری میزبانی کی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل فراموش ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ سردار نے ایک طویل آہ بھری۔ اس کی سفید آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولا، شاید تمہیں معلوم ہوا ہی ہو کہ شاری کی ماں ایک پڑھی لکھی روشن خیال خاتون تھی۔ اس کا اور ہمارا ساتھ بہت تھوڑا تھا، لیکن جتنا بھی تھا ہمارے دل و دماغ پر نقش ہے، اور ہماری آئندہ نسلیں بھی اس کے اثرات کو محسوس کریں گی۔ وہ حسین و جمیل جسم کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل روح کی بھی مالک تھی۔ اس کی ذات میں سے محبت اور نیکی کی ایک ایسی پھوار پھوٹتی تھی جس سے ارد گرد کی ہر شے بھیگ جاتی تھی۔ ہم بدوؤں کے سخت دل بھی اسی پھوار میں بھیگے اور ان میں نرمی جاگ اٹھی۔ اس کی زندگی نے بہت کم مہلت دی تھی، ورنہ وہ ہمارے بہت سے عقیدوں کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی۔ تم جانتے ہو عام لوگوں پر اس کا یہ اثر تھا تو مجھ پر کیا ہوا ہوگا۔ میں تو اس کے قریب تھا، اس کا شوہر تھا۔ سارا دنیا کی انسانوں کی خرید و فروخت کی زبردست مخالف تھی۔ اس کے نزدیک ہر انسان آزاد تھا اور رنگ و نسل سے قطع نظر اسے آزاد ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے اس بات پر مسلسل آمادہ کرتی رہتی تھی کہ میں اپنا پیشہ تبدیل کر دوں۔ وہ اس بات کی بھی شدید خواہش رکھتی تھی کہ میں بستی میں موجود تمام غلاموں کو آزاد کر دوں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کئی برس درکار ہوں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دھیرے دھیرے لیکن مسلسل یہ بات میرے ذہن میں ڈالتی رہتی تھی۔
اس کی باتیں مجھ پر تو اثر کرتی تھیں، لیکن میں اپنے قبیلے کی روایتوں اور لوگوں کی سوچوں سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ میری زبان قبیلے والوں کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن میرا دل اکثر سیرا کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم غلام زادوں اور غلام زادیوں کی اتنی حمایت کیوں کرتی ہو؟ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کل کلا کو جب تمہاری بیٹی جوان ہوگی، تم اس کا ہاتھ کسی غلام زادے کے ہاتھ میں پکڑا سکو گی؟ جواب میں وہ بولی تھی، اگر وہ غلام زادہ ایک اچھا انسان ہوا، میری بیٹی کے قابل ہوا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اسے آزاد کراؤں گی اور اپنی بیٹی کا جیون ساتھی بناؤں گی، بلکہ میری تو دعا ہے کہ میں ایسی کوئی اعلیٰ مثال قائم کر سکوں۔ سردار کی سانس ایک بار پھر پھول گئی۔ میں نے قریب رکھے پیالے میں سے اسے 2 گھونٹ پانی پلایا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں موند کر خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سیرا کی روح میرے آس پاس موجود ہے۔ اس نے 20 برس پہلے جو بات کہی تھی وہ اسے نبھانا چاہتی ہے، یا پھر جو دعا اس نے مانگی تھی وہ اتنے صدقے دل سے مانگی تھی کہ قبول ہو گئی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیرا خود اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس کی دعا کی قبولیت نے مجھے ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ایک غلام زادہ اس بستی میں ایسا ہے جسے میں اس بستی کا بہترین نوجوان کہہ سکتا ہوں۔ وہ شریف النفس ہے، بہادر ہے، ذہین ہے۔ وہ بستی کا واحد غلام زادہ ہے جس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ شاعری ہی کی طرح کتابیں پڑھ سکتا ہے اور دانائی کی باتیں کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے مل چکے ہو۔ وہ الماجد ہے۔ یہ بات جو میں آج تمہیں بتا رہا ہوں ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ الماجد مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ سے بہت اپنا لگا ہے۔ پھر جب چند برس پہلے اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر میری جان بچائی اور مجھے کندھے پر اٹھا کر 20 میل دور سے بستی میں لایا، تو مجھے یوں لگا جیسے اس کی محبت میرے خون میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ ہے ہی محبت کیے جانے کے قابل۔ میں سمجھتا ہوں کہ بستی کا ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا وہ محبت الماجد سے، تو وہ میری بیٹی ہے۔ ہاں، میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ الماجد دل و جان سے شاعری کو چاہتا ہے۔ وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے، مگر شاعری کا الماجد کے ساتھ سلوک وہی ہے جو ایک سنگ دل آقا کا غلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خلوت اور جلوت ہر جگہ اس کی توہین کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہوگا، جب وہ گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتی ہے تو الماجد کی کمر پر پاؤں رکھتی ہے۔ اس کی جوتیاں سیدھی کرنا، اس کے لیے دروازہ کھولنا، اس کی خدمت میں پہروں دست بستہ کھڑے رہنا، یہ سب اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ تو چند مثالیں ہیں، ایسے نہ جانے کتنے کام ہیں جو وہ الماجد سے لیا کرتی ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ دل سے ایسا کرنا نہیں چاہتی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں الماجد کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ زیادہ نہ صحیح، تھوڑی بہت ہمدردی کسی نہ کسی کونے خدرے میں پائی جاتی ہے۔ سردار شماس، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں جان پایا کہ میں آپ کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں۔ سردار بولا، حقیقت یہ ہے کہ میری خدمت گار ملازمہ اسما نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری اور شاعری کی باتیں سنی ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے شاعری کو الماجد کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا مشورہ دیا ہے۔ ہمارے لیے حیرت ناک بات یہ ہے کہ شاعری نے تمہارا مشورہ صبر و تحمل سے سنا ہے اور کوئی طوفان کھڑا نہیں کیا۔ میری سمجھ میں یہی بات آئی ہے کہ وہ تمہارا مشورہ سن کر برداشت کر سکتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم موقع دیکھ کر اس سے اس بارے میں بات کرو، اسے قائل کرنے کی کوشش کرو کہ الماجد اس بستی کا بہترین نوجوان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرخلوص اور شدید ترین محبت کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میری سیرا کی روح یہیں کہیں آس پاس موجود ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس نے جو یادگار مثال قائم کرنے کا عہد برسوں پہلے کیا تھا وہ میں پورا کروں۔ میں ایک غلام زادے کو آزاد کر کے اس سے اپنی بیٹی کا بیاہ کروں۔ میں سردار کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان کتنی بڑی غلط فہمی موجود تھی۔ شاعری کا خیال تھا کہ اس کی طرح اس کا باپ بھی آقا اور غلام کی تقسیم کا شدت سے قائل ہے، اور وہ غلام زادے الماجد کا نام بھی سننا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ باپ اس بات کا شدید خواہش مند تھا کہ شاعری الماجد کے حوالے سے اپنا رویہ تبدیل کرے اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ میں سردار کے کمرے میں اس خط اندیشے کے ساتھ آیا تھا کہ الماجد کا نام زبان پر لانے کی پاداش میں مجھے سردار کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب میں سردار کے کمرے سے واپس لوٹا تو میرے یہ تمام اندیشے باطل ثابت ہو چکے تھے۔ میں نے سردار کی ساری بات مکمل توجہ سے سنی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سلسلے میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔
یعنی میں شاری کو آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ الماجد کے حوالے سے اپنا موجودہ رویہ ترک کر دے۔ میں دونوں مسلح پہرے داروں کے ساتھ زندان کی طرف واپس روانہ ہوا۔ ابھی ہم زندان سے تھوڑی ہی دور تھے کہ ہمیں ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ زندان کے بیرونی دروازے پر جم غفیر نظر آ رہا تھا۔ یہ بستی کے پرجوش مرد و زن تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زندان کے احاطے میں جانا چاہ رہے ہیں۔ الماجد ان میں سب سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہجوم کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے رائفل کو لاٹھی کی طرح پکڑ رکھا تھا اور اس سے دھکیل کر لوگوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ میں ایک لمحے میں جان گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ یقیناً یہ سب میرے حمایتی تھے اور مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ میں زندان میں موجود نہیں ہوں۔ میرے ساتھ آنے والے دونوں پہرے دار بھی اس صورتحال کا اندازہ لگا چکے تھے۔ انہوں نے وہیں سے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے لے کر اس چار دیواری میں پہنچ گئے جسے عارضی طور پر اکھاڑے کی شکل دی گئی تھی اور جہاں میں الماجد کے ساتھ 3-4 مرتبہ مبارزت کی مشق کر چکا تھا۔ پہرے داروں نے مجھے اشارے کنائے میں سمجھایا کہ میں یہیں رکوں۔ الماجد بھی تھوڑی دیر میں یہیں پہنچ جائے گا۔ پھر ایک پہرے دار تو میرے پاس رکا، دوسرا غالباً الماجد کو لینے چلا گیا۔ دوپہر کا 1:30 بجنے والا تھا۔ دھوپ میں اتنی شدت نہیں تھی کیونکہ آسمان پر گرد و غبار چھایا ہوا تھا۔ کھجوروں کے سائے میں بھی گرمی کی شدت کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا تھا۔ میں سستانے کے لیے وہیں ریت پر نیم دراز ہو گیا۔ میری پشت نیم پختہ دیوار سے ٹکی ہوئی تھی۔ سامنے والی دیوار پر کوئلے سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ عربی کے چند لفظ تھے۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ الماجد نے لکھے ہیں۔ شاید یہاں فارغ بیٹھے بیٹھے اس نے بے دہانی میں یہ چند فقرے گھسیٹ دیے تھے۔ یہ کسی نظم کا ٹکڑا تھا۔ میں نے 2-3 بار غور سے پڑھا تو اس کا مطلب کچھ میری سمجھ میں آنے لگا۔ مفہوم اس سے ملتا جلتا تھا۔ میں اس ہوا کو چومتا ہوں جو اس کے مہکے بدن سے چھو کر آتی ہے۔ میں اس کرن کو سجدہ کرتا ہوں جو اس کے گلابی رخسار پر چمکتی ہے۔ صحرا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں میرے دل میں اس کے لیے اتنے ہی ارمان ہیں۔ میں اس کی ایک مسکراہٹ کے عوض اپنی جان دے سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ الماجد نے یہ الفاظ کس کے لیے لکھے ہوں گے۔ میری اور اس کی ملاقات کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے مگر میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں گم کر چکا تھا۔ اسی دوران مجھے الماجد دور سے آتا دکھائی دیا۔ حسب معمول اس کے جسم پر صرف موٹی سی ایک پتلون تھی۔ اس کا لمبا چوڑا کثرتی جسم چلچلاتی دھوپ میں دمک رہا تھا۔ آج وہ اپنے ساتھ مشق کے لیے اصلی حربے یعنی ہتھیار لے کر آیا تھا۔ جوں جوں مبارزت کا دن قریب آ رہا تھا لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ بستی کا تقریباً ہر شخص حسب استطاعت اس لڑائی پر شرطیں لگا چکا تھا۔ الماجد کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ مبارزت کے اصل اکھاڑے کو اچھی طرح بنا سنوار دیا گیا ہے۔ یہ اکھاڑا ابو آبان کے مکان کے عین سامنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں واقع تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شنکر کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ چند روز پہلے اس نے اصل اکھاڑے میں ہی مشق کی تھی۔ پھر میرے حمایتیوں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا اور شاری نے فوراً فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ مقابلے کے دونوں فریق اصل اکھاڑا یعنی مشق کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب شنکر کو بھی ایک آزمائشی اکھاڑے میں داؤ پیچ بتائے جا رہے تھے۔ جوں جوں مقابلے کا دن قریب آ رہا تھا غزالہ کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں مجھے ہر وقت تشویش کے گہرے سائے نظر آتے تھے۔ وہ اپنے کھانے پینے اور آرام کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اور تو اور بچے کی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ کسی وقت اس کی ضد پر وہ اسے بری طرح جھڑک دیتی تھی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگتا، کبھی تو خود ہی رو کر چپ ہو جاتا، لیکن جب اس کا رونا دھونا طویل ہو جاتا تو میں اسے اٹھا لیتا یا پھر غزالہ ہی اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات کو بھی نہیں سوتی ہے۔ شاید آخری پہر جب خوشگوار ہوا چلنا شروع ہوتی تھی اسے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھی دل کو تھوڑا سا سخت کر رکھا تھا، بس نارمل انداز میں ضروری بات کر لیتا تھا۔ 3-4 روز پہلے میں نے شاری کے سلسلے میں سردار شماس سے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس مقابلے سے پہلے کم از کم ایک ملاقات تو شاری سے ضرور کروں۔ میں شاری کو بتانا چاہتا تھا کہ الماجد کے بارے میں اس کے والد کے دلی جذبات کیا ہیں۔ میں شاری کو ماجد کی بے کرا و لامحدود محبت کے بارے میں بتانے کی بھی خواہش رکھتا تھا مگر شاری سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے الماجد سے بھی کہا تھا کہ میں شاری سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں الماجد نے میرا پیغام شاری تک پہنچایا بھی تھا یا نہیں۔ شاری کی طرف سے مجھے ملاقات کا شرف نہیں بخشا گیا تھا۔ میں نے مقابلے سے صرف 1 روز پہلے تک شاری سے ملنے کی کوشش جاری رکھی لیکن ناکامی ہوئی۔ ابو آبان کی زبانی مجھے پتا چلا کہ مبارزت سے پہلے اب شاری مجھ سے نہیں ملے گی اور نہ ہی وہ شنکر سے ملاقات کرے گی۔
اس قسم کی ملاقاتوں سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ دونوں حریفوں میں سے کسی کی حمایت کر رہی ہے۔ تاہم مقابلے سے صرف ایک روز پہلے ایک حبشی کنیز کے ہاتھ مجھے شاری کا ایک تحریر شدہ پیغام ملا۔ شاری نے پیغام انگلش میں تحریر کیا تھا۔ اس میں میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا اور شاری نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ جب ہفتے کا سورج غروب ہو رہا ہوگا تو ہم پھر ملیں گے۔ بالفاظ دیگر اس نے مجھے زندگی اور فتح کی دعا دی تھی۔ آخری روز الماجد اور اس کے ساتھی خنجر زن ابال نے مجھے بھرپور مشق کرائی۔ عارضی اکھاڑے سے باہر ایک جمع غفیر موجود تھا۔ وہ ڈھول تاشے پیٹ رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ اکھاڑے میں ہونے والی مشقوں سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ یہاں کا رواج تھا لہٰذا مجھے پورا کرنا پڑ رہا تھا۔ ذاتی طور پر مجھے یہ سارا سلسلہ ہی پسند نہیں آیا تھا۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان کے لیے دو افراد کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا کر اکھاڑے میں اتار دینا کسی طور مستحسن اقدام نہیں تھا۔ یقیناً یہ ایک وحشیانہ طریقہ کار تھا۔ میں حق پر تھا، لیکن میرا جیتنا اور شنکر کا ہارنا ضروری نہیں تھا۔ اسی طرح نہ جانے کتنے بے گناہ لوگ اس مبارزت نامی رسم کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ نہ صرف انہوں نے جان سے ہاتھ دھوئے تھے بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے گناہ گار بھی مان لیا گیا تھا۔ پھر اس موقع پر جس طرح شرطیں لگائی جا رہی تھیں اور ادھم مچایا جا رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سچ جھوٹ کی پہچان تو ایک ضمنی بات ہے۔ اصل میں تو ایسے مواقع کو تفریح اور جوئے بازی کے لیے اہمیت دی جاتی ہے۔ تہذیب یافتہ لوگوں میں جانوروں کو لڑا کر ان کا تماشا دیکھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تو انسانوں کو لڑایا جا رہا تھا۔ رات کے کھانے میں ابو آبان کے علاوہ چند دیگر معززین نے بھی مجھ سے ملنے کی خواہش کی اور میرے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ مجھے ان لوگوں کا کوئی انداز بھی نہیں بھا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے بارے میں فکر مند نہیں بلکہ اپنی ان رقوم کے بارے میں فکر مند ہیں جو انہوں نے مجھ پر لگا رکھی ہیں۔ جب وہ لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تو میں اور غزالہ زندان کی کوٹری میں تنہا رہ گئے۔ بچہ غزالہ کے پہلو میں لیٹا تھا۔ مٹی کے دیے کی مدھم روشنی غزالہ کے زردی مائل رخساروں پر منعکس ہو رہی تھی۔ کوٹری سے باہر زندان کے احاطے میں حسب معمول ایک بدو پہرے دار موجود تھا۔ احاطے کی کھجوروں میں آج پھر چاند اٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کوٹری میں ٹہلنے کے بعد میں بھی لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے میں نے دیے کی لو نیچی کر دی تھی۔ گہرے سناٹے میں تاریکی سانس لے رہی تھی۔ شاید میں اور غزالہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن جو کہنا چاہتے تھے وہ نوک زبان پر آ کر رک جاتا تھا۔ غزالہ کی لمبی سانسیں اور کروٹیں گواہ تھیں کہ وہ بے چین ہے۔ میری اندرونی کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی، لیکن ظاہری طور پر میں سکون سے لیٹا تھا۔ یہ اعصاب شکن خاموشی ہمارے درمیان قریباً 2 گھنٹے مسلط رہی۔ شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ انا کا شکار رہتے اور بات نہ کرتے، مگر بچے نے یہ مشکل آسان کر دی۔ وہ ایک دم رونے لگا تھا۔ غزالہ جلدی سے اٹھی اور دیے کی لو اونچی کی۔ کمرے میں ہلکی روشنی ہو گئی۔ ایک دم غزالہ کی چیخ نکل گئی۔ ایک منحوس شکل کی مکڑی بچے کی ٹانگ پر بیٹھی تھی۔ مکڑی کا سائز درمیانے سائز کے مینڈک سے کم نہیں تھا۔ غزالہ نے سخت خوف کے عالم میں اوڑھنی کا پلو مار مار کر مکڑی کو بچے کی اوریاں ٹانگ سے ہٹایا۔ وہ بھن بھن کی خوفناک آواز سے کوٹری میں چکرانے لگی۔ کبھی پٹاخ سے ایک دیوار کے ساتھ ٹکراتی، کبھی دوسری سے۔ پھر اچانک وہ غزالہ کی گردن کے پچھلے حصے سے چمٹ گئی۔ غزالہ کم ہمت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے لپک کر مکڑی پر ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر غزالہ کی گردن سے اسے علیحدہ کیا۔ مکڑی کو فرش پر پٹک کر میں نے پاؤں سے کچل دیا۔ خون کے ساتھ ایک زرد سا مادہ اس کے اندر سے بہہ نکلا۔ یہ ایک کریال منظر تھا۔ اس قسم کا اڑنے والا کیڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی تک غزالہ کے اوسان بحال نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک بار پھر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس مرتبہ وہ خوفزدہ ہو کر مجھ سے ٹکرائی اور لپٹ گئی۔ میں نے دیکھا صرف 2-3 فٹ کے فاصلے پر 2 اور ایسی ہی مکڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کوٹری کی آہنی سلاخوں سے چمٹی ہوئی تھیں۔ اسی دوران میں ایک پہرے دار کوٹری کے داخل ہوا اور جوتا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ایک مکڑی کو نشانہ بنایا۔ دوسری پھر بھنبھناتی ہوئی کوٹری میں اڑنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ اڑنے والی مکڑی نما کیڑے بے ضرر نہیں، ورنہ پہرے دار اتنا ہراساں نظر نہیں آتا۔ میں نے پاؤں کی حرکت سے گدیلے کو اس طرح دھو کیا کہ بچہ اس میں چھپ کر محفوظ ہو گیا تھا۔ غزالہ میری باہوں میں تھی۔ چند سیکنڈ کی کوشش سے پہرے دار دوسری مکڑی کو بھی نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تینوں مردہ مکڑیوں کو کھجور کے ایک پتے پر رکھا اور زندان کی کھڑکی کو اچھی طرح بند کر کے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ در و دیوار کو دیکھتا جا رہا تھا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ کوئی اور مکڑی بھی نظر آ سکتی ہے۔ غزالہ بدستور میری باہوں میں تھی اور روتی چلی جا رہی تھی۔ شدید خوف کے بعد جب اطمینان کا احساس ہو تو اس طرح آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی آنسو تھے۔
مگر چند لمحوں میں نے جان لیا کہ ان آنسوؤں میں کچھ اور بھی پوشیدہ ہے۔ جو آنسو عارضی خوف و ہراس کے سبب بہہ رہے تھے، اب وہ اپنے اندر ایک گہرے دکھ کو سمیٹنے لگے تھے۔ اس دکھ نے ان آنسوؤں کے مزاج کو یکسر بدل دیا تھا۔ یہ دکھ اس دوری کا تھا جو میرے اور غزالہ کے درمیان ایک ہی چھت کے نیچے حائل تھی۔ یہ دکھ اس خاموشی کا تھا جو ہمارے ہونٹوں کو آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے تھی، اور یہ دکھ اسی رات کا تھا جو میری آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ کل اس وقت مجھے کہاں ہونا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ میں ایک لاش کی صورت لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوتا۔ ممکن تھا کہ قبر کی گھٹا ٹوپ تاریکی میرا مسکن ہوتی۔ آج میں زندہ تھا، غزالہ کے قریب تھا۔ وہ میری سانسوں کی آمد و رفت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس چار دیواری میں ہم تنہا تھے۔ کتنا فرق تھا آج اور کل میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے حرکت کھڑی رہ گئی تھی۔ خوف کے سبب مجھ سے لپٹنے والی اب دکھ کے سبب مجھ سے علیحدہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دکھ بے پناہ تھا اور میرا دکھ بھی بے پناہ تھا۔ کوٹری کی نیم تاریکی میں مکڑیوں کی آمد تو ایک بہانہ بن گئی تھی۔ یہ بہانہ نہیں ہوتا تو شاید کوئی اور بہانہ بن جاتا۔ دکھ کا جو طوفانی ریلا ہمارے سینوں میں موزن تھا، اسے کسی نہ کسی صورت تو کناروں کو توڑنا ہی تھا۔ وہ نڈھال اور بے جان سی میرے بازوؤں میں رہی، میرے ہاتھ اس کی پشت پر رہے۔ وہ روتی رہی، میری آنکھوں میں بھی اشکوں کی نمی تیرتی رہی۔ مجھے یوں کھڑے رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ بچہ ذرا سا کسمسا کر گدیلے کے نیچے ہی سو چکا تھا۔ زندان کی کھڑکی اور دروازہ دونوں بند تھے۔ اپنے ہی سایوں کے سوا کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کے بالوں کو سہلایا، اسے خود سے جدا کرنے کی بڑی کمزور سی کوشش کی، لیکن وہ الگ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے بازو پھر اس کی گرد لپیٹ دیے۔ ہم اسی طرح کھڑے رہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جو میرے دل میں ہے شاید وہی اس کے دل میں ہے۔ وہ بھی لامحدود وقت تک اسی طرح میرے ساتھ یہاں کھڑی رہ سکتی ہے۔ ایک خواب کی سی کیفیت تھی۔ ہم نہ جانے کتنی دیر اسی طرح وہاں کھڑے رہے۔ غزالہ نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور نہ آگے بڑھے گی۔ بہت دیر بعد اس کی سسکیوں کے درمیان مجھے اس کی مدھم آواز سنائی دی۔ یہ آواز غزالہ کی تھی مگر بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ شاہ جہان، میں 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوں۔ کیا کوئی عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے؟ بتائیں، کیا کوئی عورت ہوتی ہے ایسی؟ میں عاصم کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہیں کرنا چاہتی، اور نہ آپ سے، نہ ہی آپ کی محبت دل سے نکال سکتی ہوں۔ ہاں، میں نہیں نکال سکتی آپ کی محبت۔ کتنی بری عورت ہوں نا میں، کتنی قابل نفرت ہوں۔ مجھے مر جانا چاہیے شاہ جہان۔ خودکشی حرام ہوگی، لیکن مجھ جیسی کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس سوال کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے ایک بات ضرور محسوس کی تھی۔ شیخ سے مبینہ شادی کے بعد پہلی بار غزالہ نے یہ برملا اعتراف کیا تھا کہ وہ مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف اس نے شیخ کے لیے محبت کے بجائے تعلق کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے غزالہ کا ذہن بتدریج ایک سفر کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ احساس جاگا کہ مستقبل کی تاریکی میں کہیں دور امید کی کرن روشن ہو گئی ہے۔ میں نے غزالہ کے ہاتھ تھام لیے۔ ہم دونوں گدے پر آ بیٹھے۔ غزالہ کے نازک ہاتھوں کا لمس مجھے دنیا کی خوبصورت ترین چیز محسوس ہو رہا تھا۔ صرف میں نے ہی غزالہ کے ہاتھ نہیں تھام رکھے تھے، اس نے بھی میرے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ پھر بے اختیار ہو کر اس نے اپنی پیشانی میرے ہاتھوں پر رکھ دی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے گرم پانی کے چشمے بہنے لگے۔ شاہ جہان، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ اس لڑائی سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان تمام الزامات کو درست ثابت کر دیا ہے جو شیخ اشارف کے ساتھیوں نے اور شنکر نے ہم پر عائد کیے ہیں۔ اب تو جو کچھ بھی ہے، اس مرحلے سے تو مجھے گزرنا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی شنکر سے ایک آخری فیصلہ تو ہونا ہی ہے نا۔ مبارزت کے میدان میں ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اگر اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبائے اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دیں۔ ایک ہیجان سا میرے سینے میں پیدا ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہر مصلحت کو ذہن سے چھٹک دوں، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لوں، اس پر پیار کی بارش کر دوں۔ اگر میں جسارت کر ڈالتا تو شاید یہ سب کچھ ہو جاتا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ بڑے یقین کے ساتھ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کیا۔ یقین اور ولولے کی ایک بلند لہر میرے اندر سے اٹھی اور پورے جسم میں امنگ ترنگ کے دریا بہہ گئے۔ میں نے غزالہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پورے یقین سے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا غزالہ، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں یہ لڑائی جیتوں گا، اور
اور کیا، اور ہر لڑائی جیتوں گا۔ اپنے جذباتی لہجے کی بے پناہ شدت اور گرمی خود میں نے بھی محسوس کی۔ غزالہ اس لہجے میں چند لمحوں کے لیے کھوسی گئی تھی۔ وہ دن طلوع ہو چکا تھا جب مجھے اور شنکر کو زندگی و موت کی لڑائی لڑنی تھی۔ صبح سویرے سے ہی بستی میں ہلچل اور تلاطم کے آثار نظر آتے تھے۔ رات والے واقعے کے بعد میری دلی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ بے چینی اور بے یقینی ہوا بن کر اڑ گئی تھی جس نے پچھلے کئی دن سے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں نے غزالہ کی آنکھوں میں اپنے لیے امید کی جو کرن دیکھی تھی، اس نے مجھے ہر خطرے سے بے نیاز کر ڈالا تھا۔ دوپہر کا کھانا میں نے اور غزالہ نے اکٹھے کھایا۔ برسوں بعد یہ موقع آیا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ کھا رہے تھے۔ غزالہ میرے سامنے مسکرا رہی تھی اور میرا حوصلہ بڑھانے کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری جیت و کامرانی کی طرف سے بالکل وہ مطمئن ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اندر سے اس کی کیا حالت ہے۔ مجھے معلوم تھا جو ہی میں زندان سے اکھاڑے کے لیے روانہ ہوں گا، وہ دروازہ کو بند کرے گی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ اس نے مجھے فیصلہ کن لہجے میں بتایا تھا کہ وہ لڑائی دیکھنے کے لیے نہیں جائے گی۔ عصر سے تھوڑی دیر پہلے الماجد زندان میں آیا۔ اس نے مجھے احاطے میں بلایا اور پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جلد ہی اصل بات اس کی زبان پر آ گئی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو طویل زندگی دے۔ آپ نہ صرف آج کی لڑائی میں سرخرو ہوں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے ہر خطرے کا کامیابی سے مقابلہ کریں۔ بہرحال آج کی لڑائی سے پیشتر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں یا کہہ دیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ مبارزت میں ایک شخص کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، لہٰذا یہاں کا دستور ہے کہ مقابلے میں حصہ لینے والے دونوں افراد سے وصیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ بھائی میں ایک بے مایہ شخص ہوں، نہ جائیداد ہے نہ ہی کوئی بینک بیلنس، میں وصیت کیا کروں گا؟ بس ایک بہن ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، خدا اسے ان آفات سے بچائے جو ہر جگہ اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آدمی سوچتا ہی ہے نا۔ میں نے صبح سویرے جب غزالہ نوافل ادا کر رہی تھی، احاطے میں بیٹھ کر شفتہ اور ساحی صاحب کے نام 2 خطوط لکھے تھے۔ یہ وصیت نامہ تو نہیں تھا، لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا ان خطوط میں کہہ ڈالا تھا۔ ان خطوط میں نے شفتہ کے منگیتر ڈاکٹر حمزہ کا بھی ذکر کیا تھا۔ ایک خط میں نے شاری کے لیے لکھا تھا۔ یہ خط زیادہ طویل نہیں تھا، تاہم میں نے اس میں وہ تمام باتیں سمودی تھیں جو میں سردار شماس سے ملنے کے بعد شاری سے کہنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ تینوں خط الماجد کو دیے اور اسے تاکید کی کہ فی الحال ان خطوط کے بارے میں وہ کسی کو نہ بتائے۔ عصر کے وقت بہت سے افراد مجھے لینے کے لیے زندان میں پہنچ گئے۔ ان میں مسلح پہرے داروں کے علاوہ میرے بہت سے حمایتی بھی شامل تھے۔ وہ سب بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ غزالہ مجھے خداحافظ کہنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ وہ کوٹری سے نکلی ہی نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے اندر یہ منظر دیکھنے کا حوصلہ پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں مجھے ایک قبر پر پہنچایا گیا۔ یہ قبر ایک چھوٹے سے خوبصورت گنبد کے اندر تھی۔ یہاں مشک و عنبر اور زعفران کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارد گرد قالین بچھے تھے اور لوگ خوبصورت قندیلوں کے نیچے بڑے احترام سے بیٹھے تھے۔ جلوس کے تمام شرکا نے یہاں پہنچ کر ہاتھ چھت کی طرف اٹھائے اور دعائیہ انداز اختیار۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی۔ معلوم ہوا کہ یہ سردار شماس کی محبوب ترین بیوی سیرا کا مرقد ہے اور بستی کے لوگ اس مقام سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں۔ مرقد پر حاضری دینے کے بعد ہم اکھاڑے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جلوس کے ساتھ ڈھول تاشے بجنے شروع ہو گئے تھے اور کچھ مقامی عورتیں رجس کے انداز میں ہم آواز ہو کر گانے لگی تھیں۔ جلوس کے راستے میں بہت سی مسلی ہوئی پنکھڑیاں بکھری تھیں۔ الماجد نے مجھے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شنکر اور اس کے ہمنوا بھی ایک جلوس کی شکل میں مرقد پر حاضری دینے کے لیے آئے تھے اور پھولوں کی یہ پتیاں انہی پر نچھاور کی گئی تھیں۔ ہم پر بھی 1-2 جگہ ایسی ہی گلپاشی کی گئی، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ بستی میں شنکر کے خیرخواہوں اور پرستاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اکھاڑے پر پہنچ گئے۔ یہاں ازدحام تھا۔ غالباً پوری بستی کے لوگ اکھاڑے کے گرد جمع تھے۔ عام طور پر باکسنگ یا کشتی وغیرہ کے رنگ بلندی پر ہوتے ہیں، لیکن یہ اکھاڑا نشیب میں تھا۔ اکھاڑے کے اندر ریت تھی۔ ارد گرد 4-4.5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ ایک خمدار کھجور کی شاخیں اکھاڑے کے عین اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ ایسی ہی ایک شاخ سے ایک فٹ لمبا خطرناک دھار والا حربہ لٹک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے ہی 2 حربے اکھاڑے کی ریت میں 2 کونوں پر چھپائے گئے ہیں۔ اکھاڑے کے قریب لوگ نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ذرا دور تھے وہ ڈھلان پر کھڑے تھے۔ ہر شخص بآسانی اکھاڑے کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ بستی کے معززین اگلی صف میں موجود تھے۔ یہاں مجھے شاری ایک زرنگار کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے ایک جانب ابو آبان اور دوسری طرف شیخ سالم کی نشست تھی۔ شاری کا نیا پالتو بندر بڑی فرمانبرداری سے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ تماشائیوں میں شنکر کے صرف 2 ساتھی نظر آ رہے تھے۔ ہاں، شیخ سالم کے قریباً سارے ساتھی موجود تھے۔
وہ اپنے شہری لباس اور چیکدار اماموں کی وجہ سے علیحدہ پہچانے جاتے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان لوگوں کے چہرے تمتمائے اور آنکھوں سے نفرت کا اظہار ہونے لگا۔ شاعری کے قریب سے گزرتے ہوئے میری نگاہیں اس سے دو چار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نیک تمنائیں تھیں۔ تماشائیوں کے درمیان سے گزر کر میں جو ہی اکھاڑے میں پہنچا، ایک ملا جلا شور بلند ہوا۔ یہ شور میری حمایت اور مخالفت میں تھا۔ مجھے بالکل یوں محسوس ہوا جیسے میں ٹیلی ویژن پر فری اسٹائل ریسلنگ یعنی نورا کشتی کے مناظر دیکھ رہا ہوں، لیکن اس لڑائی اور ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی ریسلنگ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ سراسر ڈرامہ اور یہ سراسر حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس کا اختتام خوچنکا موت تھی۔ اکھاڑے کے اندر قدم رکھتے ہوئے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں سے میں زندہ واپس نکلوں گا یا لاش کی صورت میں۔ تھوڑی دیر بعد شنکر بھی اکھاڑے میں داخل ہوا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ہلکا نشہ تیر رہا تھا۔ اس کا اعتماد دیتنی تھا۔ میری طرح وہ بھی پتلون قمیض میں ملبوس تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد زمین کی شدت بہت حد تک کم ہو گئی تھی، پھر بھی شنکر کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اپنے ازلی دشمن کو روبرو دیکھ کر میری رگوں میں خون اچھلا اور سر سے پاؤں تک ایک آگ بھر گئی۔ دوسری طرف شنکر کی آنکھوں سے بھی غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ اس خونی کھیل میں ادھیڑ عمر کے ایک قوی ہیکل شخص کو منصف کے فرائض انجام دینے تھے۔ جو ہی ہم اکھاڑے میں آمنے سامنے ہوئے، وہ منصف ہمارے بیچ آ گیا۔ یہ شخص ایک آنکھ سے محروم تھا، تاہم اس کی اکلوتی آنکھ میں کئی آنکھوں کی چمک موجود تھی۔ اکھاڑے میں اور ارد گرد بالکل سناٹا تھا۔ پہلے میں نے اور پھر شنکر نے اپنی قمیض جسم سے علیحدہ کر دی۔ منصف نے ہماری پتلونوں کی تلاشی لی اور رانوں کے اندر ہاتھ گھما کر دیکھا۔ اس کے بعد شنکر کو جوتے اتارنے کی ہدایت کی۔ میں پہلے ہی ننگے پاؤں تھا۔ شور و غل کے ساتھ ڈھول تاشوں اور نفیریوں کی تمام آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ صرف اکھاڑے کے بالکل قریب رکھا ہوا ایک بڑا نقارہ دھیرے دھیرے بج رہا تھا۔ اونٹ کی کھال سے بنایا گیا یہ نقارہ کافی بڑا تھا۔ ہر بار جب اس پر چوٹ پڑتی تو آواز دل میں سرایت کرتی محسوس ہوتی۔ لڑائی قریباً 10-10 منٹ کے 2 وقفوں میں ہونا تھی۔ اس کے بعد تیسرا وقفہ شروع ہونا تھا جو نتیجے تک جاری رہنا تھا۔ مجھے اور شنکر کو تمام ضروری ہدایات دینے کے بعد منصف درمیان سے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑائی شروع کرنے کے لیے شاری نے اپنے سامنے رکھے ہوئے چاندی کے گھڑیال پر چوٹ لگائی۔ میرے اور شنکر کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ نیم گرم ریت پر درختوں کی چھاؤ تلے میں اور شنکر بازو پھیلائے ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ایک دوسرے کو نگاہوں ہی نگاہوں میں تول رہے تھے۔ وہ جرم کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا۔ اسے بمبئی کا راجا بھی کہا جاتا تھا۔ آج اس کا مقابلہ لاہور کے جہانی استاد سے تھا۔ شنکر سینکڑوں افراد کا قاتل تھا۔ آج اس کے مقتولوں میں ایک کا اضافہ ہو جانا تھا یا پھر اسے خود مقتول ہو جانا تھا۔ شنکر کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ہمیشہ سانپ کی سی آنکھیں یاد آتی تھیں۔ آج اس کی فنکار بھی سانپ کی ہی سی تھی۔ جہانی، مار تو میں تجھے دوں گا، لیکن یہ حسرت رہے گی کہ تڑپا کر نہیں مار سکا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ یقین تھا۔ میری نگاہیں اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں۔ اس کے قدموں کی ہر جنبش میرے علم میں تھی۔ ہم ایک دوسرے کی لڑائی کا انداز بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اسے میرے خطرناک ترین داؤ کا علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی گردن میرے دائیں بازو کے شکنجے سے بچا کر رکھتا تھا۔ دوسری طرف اسے میرے سر کی خوفناک ضرب سے بھی خطرہ لاحق رہتا تھا۔ شنکر اپنی کوہنی اور گھٹنے کا استعمال بڑے خطرناک طریقے سے کرتا تھا، خاص طور سے جب وہ اپنے مد مقابل سے گتھم گتھا ہو جاتا تو پھر اس کا گھٹنا ایک ایٹم بم کی حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ میں نے کئی جگادری اسٹریٹ فائٹرز کو شنکر کا مہلک گھٹنا رانوں کے درمیان کھا کر مچھلی کی طرح تڑپتے اور بعض اوقات جان سے ہاتھ دھوتے دیکھا تھا۔ ایسے ہی انگریز گنڈے کے بارے میں پہلے بھی کہیں لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک مشہور انڈین فلمی ولن کا چھوٹا بھائی جو ایک نامور بدماش تھا، ایسے ہی انداز میں شنکر کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خوبیوں کو ذہن میں رکھے ہم موت کے اکھاڑے میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلے شنکر نے پہل کی۔ اس نے ایک دم ایسا تاثر دیا جیسے وہ ایک قدم آگے بڑھا کر میرے سینے پر ٹانگ رسید کرنا چاہ رہا ہے۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا۔ شنکر نے ایک دم پینترا بدلا اور اکھاڑے کے دائیں کونے کی طرف لپکا۔ میرے اندازے کے مطابق یہی وہ کونا تھا جہاں 2 میں سے 1 حربہ چھپایا گیا تھا۔ شنکر ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ میں نے ہوا میں ڈائیو کیا اور شنکر کا پاؤں پکڑ لیا۔ وہ اوندھے منہ ریت پر گرا۔ اس کی پھرتی ہر شخص سے بالاتر تھی۔ سانپ ہی کی طرح پلٹ کر اس نے اپنا پاؤں میرے منہ پر رسید کیا۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ ارد گرد کی بلند کھجوریں اور ان پر چڑھے ہوئے تماشائی میری نگاہوں میں گڈمڈ ہو گئے۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹک کر اپنا ویو صاف کیا۔ شنکر کی ٹانگ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ اپنے چہرے پر اس کے پاؤں کا دوسرا وار میں نے جھک کر بچایا۔ شنکر پلٹ کر میرے اوپر آ گیا۔ اس کے گھٹنے سے بچنے کے لیے میں نے اس کی ایک ٹانگ اپنی رانوں کی گرفت میں جکڑ دی۔
اس نے میری دونوں کلائیاں پکڑی اور اپنی حیوانی طاقت استعمال کر کے دونوں بازو ریت سے لگا دیے۔ تاہم اپنی اس کوشش میں اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک آ گیا۔ مجھے اپنا سر استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ دھائیں کی آواز سے ایک ٹکر شنکر کی ناک پر پڑی۔ اس کی ناک سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ میں نے اپنا گھٹنا اس کی پسلیوں میں رسید کیا اور خود سے دور پھینک دیا۔ میرے حمایتیوں نے مجھ پر تعریف کے ڈونگرے برسائے اور زبردست حوصلہ افزائی کی۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے مشورے بھی دے رہے تھے اور ہاتھوں کے اشارے سے مجھے بتا رہے تھے کہ حربہ کس کونے میں ہے۔ میں لپک کر اکھاڑے کے کونے میں پہنچا۔ ریت میں اندھا دھند ہاتھ چلا کر میں نے حربہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ میرا دھیان حربہ ڈھونڈنے کی طرف تھا ہی نہیں۔ میں اپنے عیار ترین دشمن کی نقل و حرکت سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ جیسے ہی وہ مجھ پر جھپٹا، میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی اکھاڑے کی پختہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہی وقت تھا جب الماجد کی پکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، شاہ جہان، حربہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو حربہ۔ الماجد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے جس کونے میں ریت کو الٹ پلٹ کیا تھا وہاں کوئی شے چمک رہی تھی۔ یقیناً یہ حربے کا دستہ تھا۔ یہ دستہ نہیں تھا، یہ وہ زندگی تھی جو میں اپنے لیے حاصل کر سکتا تھا، اور وہ یہ موت تھی جو میں شنکر ابن شیطان کے سینے میں اتار سکتا تھا۔ حربے کی اس ایک جھلک میں بہت سی جھلکیاں سمٹ آئی تھیں۔ شفتہ کی مسکراہٹ، حمزہ کا پیار، زری گل کی منتظر نگاہیں، ساحل صاحب کی بے قراریاں۔ میں نے اپنی تمام تر قوت جمع کی اور حتی الامکان رفتار سے حربے کی طرف جھپٹا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک بہت بڑی ناکامی میری منتظر ہے۔ شنکر نے مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور حربے تک پہنچ گیا۔ قریباً 1.5 فٹ لمبا زہر میں بھجا ہوا حربہ شنکر کے ہاتھ آیا تو ہر طرف چیخیں گونج گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں مسرت کی چیخیں بھی ہوں، لیکن زیادہ تر چیخیں دہشت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حربہ ہاتھ میں لے کر شنکر میری طرف پلٹا۔ اکھاڑے سے باہر یہاں وہاں سراسیمگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بہت سے لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ نقارے کی دھما دھم بھی ایک دم تیز ہو گئی۔ الماجد کے جس خنجر زن ساتھی نے 7 روز تک مجھے خنجر چلانے کی مشق کرائی تھی، وہ چیخ چیخ کر مجھے ہدایات دے رہا تھا، لیکن میرے کان جیسے سن ہو چکے تھے۔ ویسے بھی شنکر جیسا استاد فائٹر کے سامنے وہ بیچارہ مجھے کیا ہدایات دے سکتا تھا؟ میں الٹے قدموں چلتا اکھاڑے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ شنکر میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت مہلک وار کرے گا۔ اچانک شنکر گڑبڑا گیا۔ اس کی آنکھیں چندھی آ گئی تھیں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر کسی نے آئینے سے سورج کا عکس ڈالا تھا۔ شنکر جیسے بے رحم فائٹر کے روبرو ایسی مہلت سے فائدہ نہ اٹھانا خودکشی کے برابر تھا۔ میں نے اچھل کر اس کے سینے پر ٹانگ رسید کی۔ یہ بڑی جچی تلی ضرب تھی۔ شنکر ڈکراتا ہوا اکھاڑے کے دوسرے کونے میں جا گرا۔ میں اس کونے کے بالکل قریب موجود تھا جہاں دوسرا حربہ موجود ہونے کی امید ہو سکتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ تیزی سے ریت میں چلائے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرانے کے لیے بے قرار تھیں، مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا تھا کہ شنکر گرنے کے بعد کھڑا ہو گیا ہے۔ حربہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بلائے ناگہانی کی طرح میری جانب بڑھ رہا ہے۔ شنکر کا انتہائی مہلک وار میں نے جھک کر بچایا، پھر تڑپ کر اس سے دور ہٹ گیا۔ یہ میرے لیے بڑے کٹھن لمحات تھے۔ میں شنکر کے 2 حملے خالی دے چکا تھا۔ اب وہ تیسرا حملہ کرنے والا تھا۔ یقیناً پہلی 2 ناکامیوں کا غضب بھی اس کے تیسرے وار میں شامل ہونا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 1.5 فٹ لمبا حربہ تھا اور حربے کی دھار پر سریع الاثر زہر تھا۔ جسم پر لگنے والے ایک چھوٹے سے زخم کا مطلب بھی موت ہو سکتا تھا۔ میری تمام حساسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں اور آنکھیں شنکر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے حربے یعنی خنجر پر مرکوز تھیں۔ ان لمحوں میں شاید مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں مبارزت کے اکھاڑے میں ہوں۔ میرے ارد گرد سینکڑوں تماشائی ہیں اور ارد گرد کے درختوں پر بھی تماشائیوں کے جھمگٹے ہیں۔ شنکر نے بجلی کسی تیزی سے 2 وار کیے۔ دونوں مرتبہ اس نے میرے اریاں پیٹ کو ہدف بنایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ تیسرا وار کرے گا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تیسرا وار کرتے ہوئے وہ خنجر کے دستے پر اپنی گرفت بدلے گا، یعنی اب شہادت کی انگلی کے بجائے اس کی سب سے چھوٹی انگلی پھل کی طرف ہوگی اور انگوٹھا دستے کے سرے کو سہارا دے گا، بالکل جیسے برف توڑنے کے لیے سوئے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ خنجر پر اپنی گرفت تبدیل کرنے کے لیے شنکر اسے ایک ساتھ کے لیے ہوا میں اچھالے گا۔ مجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا اور اس وقت کیوں کر میرے ذہن میں آیا؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات انسان کے حافظے میں کہیں نہ کہیں نقش رہتی ہے، اور کسی خاص قسم کی صورتحال میں وہ یہ بات ایک مکان کی عمل کے تحت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال یا 7-8 سال پہلے میں نے شنکر کو لڑائی کے وقت خنجر کے ساتھ ہی عمل کرتے دیکھا ہو۔ اب سیکنڈ کے شاید 1000ویں سیکنڈ میں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ شنکر خنجر پر اپنی گرفت بدلے گا۔ جتنی دیر میں پلک جھپکی جاتی ہے، شاید اتنی ہی دیر کے لیے شنکر نے خنجر کو ہوا میں معلق کر کے اپنی گرفت بدلنا چاہی۔ میری ٹانگ حرکت میں آ چکی تھی۔
میرے پاؤں کی ٹھوکر نے خنجر کو ہوا میں اچھال دیا۔ جیسے اندھیرے میں ہوائیں چھوٹتی ہیں، ایسے ہی خنجر شنکر کے ہاتھ سے نکلا اور ہوا میں بلند ہو کر ہجوم میں جا گرا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر سر کی ٹکر شنکر کے سینے میں رسید کی۔ اس نے خم کھایا تو میں نے اس کی گردن بازو کے شکنجے میں لینا چاہی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا۔ ہم لڑتے ہوئے کھجور کی اس شاخ کے عین نیچے پہنچ چکے تھے جہاں تیسرا خنجر جھول رہا تھا۔ شنکر نے جست لگا کر خنجر تک پہنچنا چاہا۔ اسی دوران میں نے اسے عقب سے دھکا دیا۔ شنکر کا ہاتھ خنجر کو لگا۔ خنجر لہرایا اور بل کھا کر ایک بنسبت بلند شاخ پر جا اٹکا۔ اب بادی النظر میں یہی دکھائی دے رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس خنجر تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگلے 3-4 منٹ تک میرے اور شنکر کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی۔ میری طرح شنکر بھی خالی ہاتھ تھا۔ اس کی ناک اور پیشانی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ یک چشم منصف بگولے کی طرح ہم دونوں کے گرد چکرا رہا تھا۔ جو ہی گھڑیال پر چوٹ پڑی اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر مجھے شنکر سے علیحدہ کیا۔ گھڑیال پر چوٹ شاری نے لگائی تھی جو کہ اس بات کا مطلب تھا کہ مبارزت کا ایک دور ختم ہو گیا ہے اور ہم دونوں چند منٹ آرام کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ الماجد نے بتایا تھا 10-10 منٹ کے ایسے 2 دور ہونے تھے اور اس کے بعد جو دور شروع ہونا تھا وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی موت تک جاری رہنا تھا۔ دور یا راؤنڈ ختم ہوا تو میں اکھاڑے کے دروازے سے باہر آ گیا اور ایک چٹائی پر بیٹھ گیا۔ شنکر بھی باہر آ گیا۔ اس کی ناک پر گہری چوٹ آئی تھی اور مسلسل خون رس رہا تھا۔ الماجد اور ابال 2-3 افراد سمیت میرے قریب آ بیٹھے۔ مجھے پیالے میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ پہلے میں نے کلیاں کی، جو اس صحرا میں یقیناً ایک بڑی عیاشی تھی۔ کلیوں سے منہ میں بھرا ہوا خون صاف ہو گیا تو میں نے چند گھونٹ پانی پیا۔ آخری گھونٹ لیتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ زندگی کا ہی آخری گھونٹ ہے۔ الماجد ایک سفوف کے ذریعے میرے ہونٹ کا خون بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولا، میرا خیال ہے کہ حربہ دائیں جانب والے شمالی کونے میں ہے۔ اب اسی ایک حربے کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے۔ ایک حربہ باہر گر چکا ہے اور دوسرا اونچی شاخ پر اٹک گیا ہے۔ کیسے دوبارہ نہیں لٹکایا جائے گا؟ نہیں، مبارزت کے اصول کے مطابق مبارزت کے دوران کسی حربے کا مقام تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اب جو حربہ آپ کی ٹھوکر سے باہر گر گیا وہ باہر ہی رہے گا اور جو شاخ پر اٹکا ہے وہ وہیں رہے گا۔ ابال نے پرجوش لہجے میں الماجد سے کچھ کہا۔ الماجد نے ترجمانی کرتے ہوئے بتایا، ابال کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھا لڑ رہے ہیں، آپ کی ضرب میں بہت طاقت ہے، خاص طور سے آپ نے جس طرح شنکر کے ہاتھ سے حربہ چھڑایا نا، وہ منظر سب کو اش اش کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ فتح اور شکست اور زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ مقابلہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر شاری کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس لمحے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہوں میں لاتعلقی تھی، لیکن اس لاتعلقی میں بھی ایک تعلق تھا۔ اس کی آنکھوں میں میری کامیابی کی امید تھی۔ شاری کا پالتو بندر اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ حسب عادت گول آئینہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کا عکس ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ یہی عکس چند منٹ پہلے شنکر کی آنکھوں میں بھی پڑا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ صرف ایک اتفاق تھا یا پھر اس کے پیچھے شاری کی کوئی کرم فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شریر بندر اپنا ہاتھ بار بار اپنی پیٹھ تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کوشش میں وہ لٹو کی طرح گھومتا جا رہا ہے۔ اس کی پیٹھ پر ویسی ہی عجیب الخلقت مکڑی بیٹھی تھی جیسی کل رات میں نے اپنی کوٹری میں دیکھی تھی۔ کل سے مجھے ایسی مکڑیاں 2-3 جگہ نظر آئی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ مکڑیاں مقامی نہیں ہیں اور لوگ انہیں خاصی پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شاری نے اپنے سامنے رکھے نقرے گھڑیال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گھڑیال پر چوٹ پڑی اور اس کے ساتھ ہی شنکر کے ساتھ میری خونی لڑائی کے دوسرے دور کا آغاز ہو گیا۔ اکھاڑے میں ہم ایک دوسرے کے سامنے بازو پھیلائے کھڑے تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ کسی طرح شنکر کی منحوس گردن میرے قابو میں آ جائے۔ دوسری طرف شنکر اس داؤ پر تھا کہ وہ میری ٹانگوں کے درمیان اپنے گھٹنے کی تباکن ضرب لگا سکے یا پھر میرے سینے کے نچلے حصے پر کوہنی کا مہلک وار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ طاقتور تو تھا، پھر بھی مجھے ہر لحظہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ بدبخت کوئی عیاری دکھا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ماضی میں کسی وقت شنکر نے مجھ پر نفسیاتی برتری حاصل کر لی تھی اور اس برتری کا احساس اب تک میرے ذہن میں موجود تھا۔ انتہائی شدید اور زوردار لڑائی کے دوران ہی مجھے اندازہ ہوا کہ شنکر مجھے سر سے بلند کر کے زمین پر پٹکنے کی کوشش میں ہے۔ میں اب تک غیر ارادی طور پر شنکر کی اس کوشش کو ناکام بنا رہا تھا، مگر اب اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ شنکر کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ہوشیار سے ہوشیار شخص بھی کسی موقع پر غائب دماغی کا مظاہرہ کر جاتا ہے۔ شنکر جو کچھ کر رہا تھا وہ غائب دماغی تو شاید نہیں تھی، لیکن ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ تھا۔
غیظ و غضب کی انتہا میں وہ مجھے اٹھا کر یوں پٹکنا چاہ رہا تھا جیسے شاید مجھے شدید جسمانی نقصان پہنچے، لیکن اس جنون میں وہ ایک بات بالکل فراموش کر گیا تھا۔ ہمارے سروں کے عین اوپر وہ تیسرا حربہ موجود تھا جو شنکر کا ہاتھ لگنے سے شاخ میں الجھ گیا تھا۔ میں نے ذرا کمزوری دکھائی تو شنکر نے بجلی کی تیزی کے ساتھ مجھے اوپر اٹھا لیا۔ اکھاڑا شنکر کے ہم نواؤں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ شنکر نے مجھے سر سے بلند کیا۔ میرا اٹھا ہوا ہاتھ حربے سے 1-2 بالشت کی دوری پر تھا۔ میں نے معمولی سی کوشش سے حربہ حاصل کر لیا۔ اکھاڑے میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ شنکر مجھے گردن کے بل زمین پر پٹکتا، میں نے اندھا دھند حربے یعنی خنجر کا وار کیا۔ خنجر کی نوک شنکر کے کان اور کنپٹی کے قریب کہیں لگی۔ تکلیف کی شدت سے وہ ڈگمگا کر رہ گیا۔ میں نے مچل کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ خنجر کی نوک نے شنکر کی کنپٹی پھاڑ دی تھی۔ دوسرا وار میں نے شنکر کے سینے پر کیا۔ خنجر کا پھل پسلیاں چیر کر پھیپڑوں میں گھس جاتا، لیکن شنکر نے یہ وار ہاتھوں پر روکا۔ اس کی ہتھیلی چر گئی اور ایک انگلی کٹ کر لٹکنے لگی۔ شنکر کی بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ شاید وہ ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ خنجر میرے ہاتھ میں کیسے آ گیا، یا شاید وہ میری چال سے باخبر ہونے کے بعد حیرت زدہ ہوا تھا۔ اس عیار کی حیرانی نے مجھے جو سکون دیا وہ یادگار تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ شنکر کے منحوس جسم کو زندگی سے محروم کر دوں، اس خنجر کو یوں بے دریغ استعمال کروں کہ شیطان ابن شیطان کے ٹکڑے اکھاڑے کی نیم گرم ریت پر بکھر جائیں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے بدترین حریف کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ وہ ڈول رہا تھا۔ کنپٹی کا زخم میری توقع سے زیادہ سنگین تھا۔ میرا خنجر والا ہاتھ شنکر کے پیٹ کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہوا۔ عین اسی وقت رائفل کا دھماکہ ہوا اور ایک گولی میرے بازو کو چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس میں نے خنجر تھام رکھا تھا۔ دوسرا دھماکہ ہونے سے پہلے میں نے خود کو ریت پر گرا لیا۔ دونوں فائر مکان کی چھت پر سے ہوئے تھے۔ میں نے رائفل کی نال کو حرکت کرتے دیکھا۔ میرا ریت پر گرنا میرے لیے یقیناً سود بند ثابت ہوا۔ دوسری گولی میرے بہت قریب سے گزری۔ میرے کندھے سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پر اکھاڑے کی ریت ہوا میں اچھلی اور مجھے یوں لگا جیسے موت مجھے چھو کر گزری ہے۔ فائرنگ سے ایک دم چیخم دھاڑ مچ گئی۔ جس کا جدر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں 2 فائر مزید ہوئے۔ پھر میں نے ابو آبان کے محافظوں کو رائفلیں سونتتے دیکھا۔ وہ اسی چھت کی طرف متوجہ تھے جہاں سے مجھ پر گولی چلائی گئی تھی۔ محافظوں نے چھت کی طرف کئی فائر کیے۔ میں نے سفاری سوٹ والے ایک رائفل بردار کو قلعہ بازی کھا کر چھت سے گرتے دیکھا۔ تب یکبارگی تابڑ توڑ فائرنگ ہونے لگی۔ آنن فانن ہی اکھاڑے اور ارد گرد کا علاقہ میدان کارزار کا نمونہ پیش کرنے لگا تھا۔ شنکر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ یک چشم منصف بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکھاڑے کے قریب اونٹ کی کھال کا بہت بڑا نقارہ اوندھا پڑا تھا۔ نقارہ پیٹنے والا شخص گرم ریت پر اوندھا پڑا تھا۔ اس کا اپنا نقارہ بچ چکا تھا۔ مجھے اس کے دل کے عین مقام پر گولی کا زخم نظر آیا۔ گولی قمیص پھاڑ کر پشت سے نکل گئی تھی۔ جو ہی میں اکھاڑے سے باہر نکلا، ایک سنسنی خیز منظر دکھائی دیا۔ پتلون قمیض والے 2 افراد نے شاری کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ایک نے اپنی رائفل شاری کی کنپٹی پر رکھی تھی، دوسرے کی رائفل کا رخ شاری کے ذاتی محافظوں کی طرف تھا۔ یہ دونوں انڈین تھے۔ پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فرد بھی شامل ہو گیا۔ یہ اشارب کا بہنوئی شیخ سالم تھا۔ اس کا سرخ چہرہ غیظ و غضب سے کچھ اور بھی سرخ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں چلایا۔ یقیناً اس نے مقامی زبان میں شاری کے محافظوں کو دور رہنے کی ہدایت کی تھی اور انہیں وارننگ دی تھی کہ اگر حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو شاری کا خاتمہ بالخیر کر دیا جائے گا۔ محافظوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ ایک تو وہ ویسے بھی ابوظہبی کے شیوخ سے مروب تھے، دوسرے ان کے ہاتھوں میں جدید ترین رائفلیں تھیں۔ ان کی اوسط اور گھٹیا درجے کی رائفلیں ان رائفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر ایک بار کھلم کھلا فائرنگ ہو جاتی تو پلک جھپکتے میں درجنوں لاشیں گر جاتی، اور 100% یقینی بات تھی کہ ان میں ایک لاش شاری کی بھی ہوتی۔ شاری مزاحمت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ اس کی آواز میں تحکم اور شدید برہمی تھی۔ وہ واقعی ایک جنگجو لڑکی تھی۔ اس کی شدید مزاحمت دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اسے یرغمال بنانے والے گھبراہٹ مجھے شوٹ ہی نہ کر دیں۔ سالم اور اس کے ساتھی شاری کو کھینچتے ہوئے احاطے سے باہر لے گئے۔ ان کے باقی ساتھی بھی اب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں انڈین اور سالم کے ساتھی سب شامل تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی تعداد کسی بھی طرح 20 سے کم نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے بیشتر کے ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اکھاڑے میں شنکر سے لڑائی ہو رہی تھی تو یہ لوگ خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا۔ اسلحہ اکھاڑے کے آس پاس ہی کہیں چھپایا گیا تھا۔
سالم اور اس کے ساتھیوں کا ارادہ تھا کہ اگر شنکر کی شکست کی صورت نظر آئی تو وہ بازی الٹ دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ کم و بیش 10 لاشیں تو میں احاطے میں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کے سب مقامی لوگوں کی لاشیں تھیں۔ جدید اسلحے نے پلک جھپکتے میں ان لوگوں کو چھلنی کر ڈالا تھا۔ گلی میں پہنچ کر سالم اور اس کے ساتھیوں کا رخ اپنی قیام گاہ کی طرف ہو گیا۔ وہ شاری کو بڑے توہین آمیز انداز میں اپنے ساتھ کھینچ رہے تھے۔ لوگ ٹولوں کی صورت میں یہاں وہاں کھڑے تھے، لیکن کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ سب خوف و ہراس کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی تھوڑی اور ہونٹوں سے خون پوچھتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ یہاں عورتوں کی ایک ٹولی بلند آواز میں دہائی دے رہی تھی۔ یقیناً یہ عورتیں اپنے مردوں کو اکسا رہی تھیں کہ وہ شاری کو مسلح افراد سے چھڑانے کے لیے کچھ کریں۔ اچانک شاری نے جنگلی گھوڑی کی طرح زور مارا اور ایک انڈین گنڈے کی گرفت سے نکل گئی۔ اس نے دوسرے گنڈے کی ناف میں ٹانگ رسید کر کے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ شیخ سالم نے اس کے منہ پر زناٹے کا تھپڑ دے مارا۔ ایک دوسرے امیرزادے نے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ سالم نے اس کی طرف اپنی رائفل سیدھی کر لی۔ انداز خوفناک تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ شاری کو دہشت زدہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ماحول میں زبردست تناؤ تھا۔ ایک دم میں نے بلندی سے ایک پرچھائی گرتے دیکھی۔ یہ ایک شخص تھا جو قریبی چھت سے کودا تھا اور سیدھا شاری پر گرا تھا۔ اس نے شاری کو اپنے جسم سے ڈھانپ سا لیا تھا۔ عجیب والہانہ سا انداز تھا اس کا۔ سالم اور اس کے ساتھی چند لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آئے۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنی رائفلیں استعمال کریں یا نہیں۔ یہ تاخیر ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اچانک قریبی درختوں سے ان پر اندھا دھند گولیاں چلنے لگیں۔ پیشتر اس کے کہ وہ سنبھلتے، کم از کم 8 افراد خاک و خون میں لوٹ گئے۔ میں نے شیخ سالم کو بھی ٹانگ پر گولی کھا کر گرتے دیکھا۔ میں زیادہ دور نہیں تھا، ایک دیوار کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے شیخ سالم کے چہرے پر طیش کے علاوہ حیرت کے آثار بھی نظر آئے۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اہل بستی یوں ان کے مقام و مرتبے کو پس پشت ڈال کر گولیوں سے بھوننا شروع کر دیں گے۔ یہ شدید ترین اور جان لیوا فائرنگ بمشکل آدھا منٹ جاری رہی، تاہم اس کا نتیجہ مختصر دورانیے کے باوجود لرزہ خیز تھا۔ سالم اور شنکر کے قریباً 8-9 ساتھی خاک و خون میں لوٹ گئے تھے۔ باقیوں نے دہشت کے عالم میں رائفلیں پھینک دی اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ مشتعل بدو نے انہیں دبوچ لیا، مار پیٹ کر ان کی مشقیں کس دیں۔ یہ سارا واقعہ بمشکل 3-4 منٹ کے اندر رونما ہوا۔ چھت سے کود کر شاری کو اپنے جسم کی آڑ میں لینے والا اور پھر اسے فائرنگ کی زد سے نکال کر لے جانے والا الماجد تھا۔ وہ شاری کے ذاتی محافظوں میں سے تھا اور اس نے محافظت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کا دلیرانہ انداز ایسا نہیں تھا کہ اسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ 2 افراد نے اس کا زخمی بازو تھام رکھا تھا۔ خون کے قطرے ٹپا ٹپ ریت پر گر رہے تھے۔ یقیناً اسے گولی لگی تھی۔ الماجد کے بازو کا زخم دیکھ کر اپنے بازو کا زخم مجھے یاد آیا۔ گولی کوہنی کے اوپر بازو کے پچھلے حصے میں لگی تھی اور گوشت چیر کر نکل گئی تھی۔ یہ معمولی نوعیت کا زخم تھا۔ اس کے برعکس الماجد کا زخم سنگین نظر آتا تھا۔ میں نے الماجد کے پاس جا کر پوچھا، شاری کہاں ہے؟ اندر کمرے میں ہے۔ زخمی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اور شنکر؟ وہ کہاں جائے گا؟ بستی میں ہی کہیں ہوگا، ابھی پکڑا جائے گا۔ فائرنگ کا سنگین ہنگامہ ختم ہوا تو آس پاس کے لوگوں کو میری موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر میرے خیر خواہ تھے۔ ان کے چہرے گواہی دے رہے تھے کہ وہ میری کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہیں اور مجھے فاتح قرار دے رہے ہیں۔ شاید صورتحال بہتر ہوتی تو وہ مجھے کندھوں پر اٹھا لیتے اور فلک شکاف نعرے بلند کرتے، مگر اس وقت ماحول بے حد گمبھیر ہو رہا تھا۔ فضا میں ابھی تک بارود کی بو تھی اور یہاں وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر ہر آنکھ میں ہراس اترا ہوا تھا۔ بہت سے مرد و زن تو ایسے تھے جو پہلی گولی چلتے ہی بھاگ گئے تھے اور اب گھروں میں دبکے تھے۔ چند لمحے بعد مجھے شاری نظر آئی۔ اس کا حوصلہ بلند تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ 10-15 منٹ پہلے تک شدید خطرے کی زد میں رہی ہے۔ شاری کی ہدایات پر زخمی ہونے والے افراد کو اٹھا کر شفا خانے کی طرف لے جایا جانے لگا۔ زخمیوں میں مجھے شیخ سالم بھی نظر آیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر شنکر کی تھی۔ وہ آزاد تھا اور اس کی آزادی میرے ذہن میں اندیشوں کا تومار باندھ رہی تھی۔ یقیناً شاری کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ وہ سیدھی میری طرف چلی آئی۔ اس کا بندر چھلانگے لگاتا اس کے عقب میں آ رہا تھا۔ اس کا منہ بھی خون آلود تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاری نے مجھ سے پوچھا اور میرا بازو دیکھنے لگی۔ معمولی زخم ہے، گولی ہڈی میں نہیں لگی۔ وہ بولی، اس حرامزادے کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ زندان میں تمہاری ساتھی اکیلی ہوگی، تم فوراً اس کے پاس پہنچو، میں تمہارے پیچھے گارڈز بھی بھیجتی ہوں۔
میں سیدھا زندان میں پہنچا۔ غزالہ کوٹری کے دروازے پر کھڑی تھی اور بے حد سہمی ہوئی تھی۔ مجھے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کی خوشی کی جو کیفیت نمودار ہوئی، شاید میں اسے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ شنکر صاحب کا مقابلہ نہیں کرایا گیا کیا؟ کرایا گیا تھا۔ تمہارا خیال درست تھا۔ شنکر اور اس کے ساتھی داؤ پر تھے۔ شنکر ہارنے لگا تو انہوں نے دھاوا بول دیا۔ ابھی جو اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی وہ اسی سلسلے میں تھی۔ شنکر کا کیا بنا؟ وہ شدید زخمی ہوا ہے، لیکن بچ گیا ہے۔ اکھاڑے سے بھاگ کر بستی میں ہی کہیں چھپ گیا ہے۔ کہیں وہ اسی طرف نہ آ گیا ہو؟ اسی لیے تو آیا ہوں۔ ہمیں اس کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ بدبخت نیم پاگل ہو چکا ہے۔ اسی وقت غزالہ کا دھیان میرے زخمی بازو پر چلا گیا۔ وہ مجھ سے زخم کے بارے میں پوچھنے لگی اور پھر وہ اندر سے کپڑے کی پٹی لے کر آئی۔ وہ میری مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس ہنگامے کے بارے میں سوالات بھی کرتی جا رہی تھی جو زندان سے باہر ہوا تھا اور جس کی گونج ابھی تک بستی میں موجود تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خوف و ہراس میں اضافہ ہو، لہٰذا میں نے اس ہنگامے کی اصل شدت اور خونریزی سے اسے آگاہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد الماجد بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بازو پر ایک بڑی پٹی بندھی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار اب بھی پائے جاتے تھے۔ آتے ساتھ ہی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور جذبات سے لرزاں آواز میں بولا، لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو سکا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے 100% میدان مار لیا ہے۔ قیمتی جانیں ضائع ہونے پر تو سب کو افسوس ہے، لیکن میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ تم بھی مبارکباد کے مستحق ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کامیابی میں تمہاری اور ابال کی تربیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہاں، ایک اور مبارکباد بھی ہے۔ تم نے جس طرح شاعری کی حفاظت کے سلسلے میں دلیری کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ میں نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تیر گئی۔ وہ تو ایک غلام کا فرض تھا۔ اگر یہ فرض ادا نہ ہو سکتا تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ خیر چھوڑو یہ باتیں۔ شنکر کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی تلاش ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بدکار ابھی تھوڑی دیر میں پکڑا جائے گا۔ وہ اچھا خاصا زخمی ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ زیادہ مزاحمت کر پائے گا۔ اور سالم وغیرہ کہاں ہیں؟ انہیں زندان میں لایا جا رہا ہے۔ شاعری ان پر سخت غضبناک ہے، بلکہ اب تو پوری بستی ان کے خلاف ہے۔ سارا ادب و احترام خاک میں مل گیا ان کا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو بدترین دھوکہ دیا ہے۔ پہلی بار انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ریگستان میں چوری چھپے آپ کا پیچھا کیا، اور اس مرتبہ تو انہوں نے ہر حد پار کر دی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ خدا کرے کہ میرا اندیشہ غلط ثابت ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں کم و بیش 20 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ بہت سے زخمی بھی ہیں، اور ان میں سے اب کئی صبح تک چل بھی بسیں گے۔ الماجد کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں ابو آبان کا بیٹا حاتم بھی شامل ہے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ اسے نشانہ باندھ کر گولی ماری گئی ہے، اور گولی مارنے والا شنکر کا ایک انڈین ساتھی ہے۔ حاتم وہی شخص تھا جو صحرا میں ہماری مدد کو پہنچا تھا جب شنکر نے چوری چھپے صحرا میں میرا اور غزالہ کا تعاقب کیا تھا، تو حاتم ہی ہمیں مشکل سے نکالنے کے لیے کمک لے کر پہنچا تھا۔ بعد ازاں حاتم نے شنکر پر جال پھینکوایا تھا، اور حاتم کے ساتھیوں نے شنکر کو زد و کوب بھی کیا تھا۔ غالباً اسی واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ہنگامے کے دوران حاتم کو گولی مار دی گئی تھی۔ اہل بستی پر اس واقعے نے بھی گہرا اثر چھوڑا تھا، اور وہ ابوظہبی کے شیوخ کا سارا ادب و احترام بھول گئے تھے۔ الماجد کی اطلاع کے عین مطابق کچھ ہی دیر بعد شیخ سالم سمیت تمام قیدیوں کو زندان میں پہنچا دیا گیا۔ انہیں باقاعدہ زنجیریں پہنائی گئیں۔ ان کے لیے زندان کی 2 عقبی کوٹریاں منتخب کی گئی تھیں۔ یہ کوٹریاں کافی فاصلے پر تھیں، پھر بھی شیوخ کی غضبناک آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ یقیناً وہ بددوؤں کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے اور اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے کہ شاید انہیں گرفتار کرنے والے ان کے روب میں آ جائیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ رات گئے تک الماجد کی زبانی مجھے باہر کی خبریں ملتی رہیں۔ پوری بستی پر سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین ماتم کنا تھے، اور ان کے نوحے بار بار رات کا سینہ چیر رہے تھے۔ الماجد کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ گرفتار شدگان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔ پوری بستی میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ اس معاملے میں سب کی رائے ایک ہو گئی تھی۔ لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ابوظہبی سے نازل ہونے والے مہمانوں کی نیت شروع دن سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہر مسئلے میں اپنی مرضی کا حل چاہتے تھے۔ وہ تعداد میں بے شک تھوڑے تھے، لیکن انہیں اپنے جدید ترین اسلحے اور اپنی عیاری پر گھمنڈ تھا۔ اسی گھمنڈ میں انہوں نے کئی افراد کا خون اپنی گردن پر لے لیا تھا۔ اسی رات 10 بجے کے قریب ایک اور خوشخبری ملی۔ الماجد بھاگا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ شنکر پکڑا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری زندان کے قریب بھی ہوئی تھی۔ الماجد نے بتایا، اس بدبخت نے یہاں پاس ہی کے گھر میں گھس کر ایک عورت اور اس کے بچے کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ شام کے بعد عورت کا شوہر گھر آیا تو اسے بھی گھر میں بند کر دیا۔
اس نے گھر کے اندر سے ہی گوشت کاٹنے والی چھری حاصل کی تھی اور یہ چھری مسلسل بچے کی گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ لڑائی میں اس کی کنپٹی پر جو زخم آیا تھا وہ کافی سنگین ہے، اس میں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شنکر پر غشی طاری ہونے لگی۔ عورت نے اس کے سر پر ایک لٹ سے وار کیا اور بے ہوش کر کے گرا دیا۔ اس کے فوراً بعد ان لوگوں نے ہمیں اطلاع دی۔ ہم نے جا کر اسے باندھ لیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اسے شفا خانے میں لے جایا گیا ہے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ پکڑا گیا، اس کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ مجھے شک پڑتا کہ ہنگامے کے وقت اکھاڑے سے فرار ہو کر وہ سیدھا زندان کی طرف آیا تھا۔ اس کا ارادہ شاید… وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا اور غزالہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ شنکر کے حوالے سے غزالہ کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں خود بھی اسی اندیشے کا شکار تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ شنکر غیظ و غضب کی حالت میں غزالہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہنگامے کے بعد وہ جتنی دیر آزاد رہا تھا، میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجتی رہی تھی۔ غزالہ کے حوالے سے شنکر نے مجھے جو دھمکی دے رکھی تھی وہ ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ اس